آئینی عدالت کیا ہے اور اس کا قیام کیوں کر عمل میں لایا گیا ہے، یہ سارا کچھ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر سب سے پہلے کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی تاریخ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یورپ کے اندر پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے۔ سال ہے 1919 مشرقی یورپ کے کئی ملک جنگ کی تباہ کاریوں کے بعد جل رہے ہیں۔ کئی سلطنتیں ٹوٹ چکی ہیں۔ ایسی ایک سلطنت آسٹریا تھی جہاں شہنشاہ چارلس کئی ممالک پر حکومت کرتا تھا۔ شہنشاہ چارلس کی سلطنت میں اٹلی، رومانیہ، پولینڈ اور آسٹریا شامل تھی۔ اس کے علاوہ دیگر کئی اور ریاستیں بھی شہنشاہ کی سلطنت کا حصہ تھیں، مگر جنگ کے خاتمے کے بعد شہنشاہ کی سلطنت بکھر چکی تھی۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ آسٹریا کے اندر اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ آسٹریا مکمل طور پر جل رہا تھا۔ بارڈر پر جنگ ختم ہو چکی تھی، مگر آسٹریا کے اندر سول وار شروع تھی۔ مہنگائی کئی گنا بڑھ چکی تھی، چار سو آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، امن و امان کا کہیں نشان نہیں تھا۔ ایسے میں لیگ آف نیشن نے مشورہ دیا شہنشاہ کو کہ وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے، جلا وطنی کی زندگی اختیار کر لے۔ شہنشاہ چارلس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا۔ شہنشاہ چارلس نے جلا وطنی کی زندگی اختیار کر لی۔ سال 1920 کے اندر آسٹریا کے اندر نئے آئین کی بنیاد رکھی گئی۔ ساتھ ساتھ اس نئے آئین کے تحت آسٹریا کے اندر کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور میں کانسٹیٹیوشنل کوڈ یعنی کہ آئینی عدالت کو متعارف کروانے والا ملک کا نام آسٹریا ہے۔ اس آئینی کوڈ کے تصور کا ماڈل پیش کرنے والے شخص کا نام ہانس کیلیزن تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا ماڈل اس قدر دنیا بھر میں مقبول ہوا ہے کہ کئی ترقی یافتہ ممالک میں آج آئینی کوڈ کام کر رہے ہیں، جن میں اسپین، اٹلی، جرمنی، جنوبی کوریا اور دیگر کئی اور ممالک بھی شامل ہیں۔ آسٹریا کے اندر آئینی کیسز کی صورتحال یہ ہے کہ سالانہ بنیادوں پر اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں 3000 سے لے کر 5000 تک کانسٹیٹیوشنل کیسز دائر ہوتے ہیں۔ جہاں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئین کو مد نظر رکھ کر یا آئین کی تشریح کر کے ان کیسز پر یہ عدالت فیصلہ سناتی ہے۔ پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قائم ہونے کے 105 سال بعد پاکستان کے اندر بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ماڈل متعارف کروایا گیا ہے۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ جہاں سپریم کورٹ میں 56,000 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں، وہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی۔ اب 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اب تمام تر آئینی کیسز سپریم کورٹ کی بجائے اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سنے جائیں گے۔